سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد یقول اللہ لکم کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن ولا ذلک من شاہدین وصالحین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی فرمایا کہ یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے کئی کروڑوں درجہ زیادہ ہے، جبکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے دونہ رات چگونے ترقی پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّهِ، آپ کی تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اے جابر، اللہ تبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، میں ضرور جانتا ہوں کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا۔ سرکار کا یہ جواب سن کر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ بیکانیر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بہت بہت شکریہ۔ اور اب سے ہم لوگوں کو نورانی تقریر سے نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں اضافہ عطا فرمائے۔ امام صاحب بھی سلیم صاحب حیدری مسجد سے تشریف لائے ہیں، معافی چاہوں گی سنی ہے، اور یہاں پہ بڑے بڑے اللہ والوں کا ذکر کیا جائے گا، بڑے بڑے علماء تشریف لائے تو آپ یہاں آ کے بیٹھے تاکہ ہمیں معلوم پڑے۔ الحاج میرے بھائی عزت مآب بلبلے صوبہ راجستھان نہیں بلکہ بلبلے وطن ہندوستان، حافظ و قاری مولانا نثار احمد صاحب، جن کا نام پورے ملک میں ہے اور ان کی یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، رات بھر یہ پروگرام میں ہونے کے بعد مدرسہ ہمارے استاد الحاج حافظ حاجی غلام رسول شاہ صاحب کے مدرسہ دبستان جامعی سے محترم صاحب حافظ و قاری نعیم احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ یہ وہ شہر بیکانیر کے ریڑھ کی ہڈیاں کہلاتی ہے کہ جو لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے ڈگر بند گھٹکی، یہ ڈگر بڑی کٹھن ہے، اللہ جسے توفیق دے انسان کے بس کا کام نہیں، تو میں ان کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مجھے میرے رب کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ اب حضرات گرامی، جبرائیل علیہ السلام نے سوچا میں آج بڑی لمبی عمر بیان کرنے جا رہا ہوں، مگر سرکار کا یہ جواب سن کر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ ڈاکٹر عالمہ اقبال فرماتے ہیں وہی فرقہ وہی یاسین وہی تاغا، وہ دانہ سبل ختم رسول مولا ہے جس نے برائے راہ کو وقصہ کرو سے وادی سینا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ ایسے نور ہے جس نور سے سب کچھ بنا اور جس نور کے واسطے سب کچھ بنا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی کو بڑھا دیں۔ دیکھے جہان والے رتبہ میرے نبی کا، دیکھے جہان والے رتبہ میرے نبی کا، طاقت کا ارادہ پل میں ہوا تشے
ذرا سبحان اللہ. اور یہ شعر محبت کے ساتھ میں سماعت فرمائیں کہ ان کی مثال کوئی کیسے ملے جامے، ان کی مثال کوئی کیسے ملے جامے، جب رب نے میرے نبی کا کی طاقت کا ارادہ پل میں ہوا تھا شیدا پہ وہ جہل کا پریشان آقا کے معجزے پہ کم کرنے پڑھ لیا جب کلمہ میرے نبی کا کم کرنے پڑھ لیا. سرکار بانٹتے دیتا ہے رب تعالی، سرکار بانٹتے دیتا ہے رب تعالی. صدقہ میرے نبی کا آتا ہے، صدقہ میرے نبی کا قرآن پڑھ رہا سر بنتے ہیں سیاروں کے بہرے تسلیم علی، میدان میں بہرے تسلیم علی، میدان میں بہرے تسلیم علی، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، زہرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے. رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلسو خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اسے تنے بے جان پر خاکی کپڑ رہ جا
جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشانے پر جدر جائے گا حشر تک نام نشانے پر جدر جائے گا کہ سب پناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب پناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا ناچ پر رہ جائے گا اور اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے ایک بچہ اپنی خواہش سے ایک نعت مقدس بیٹے 3 شعر پڑھنا بہتر یہ ہوگا 3 شعر پڑھ دو ہیں اللہ تم کو سلامت رکھے مبارک ہے شروع کیجیے السلام علیکم در نبی پر بیٹے غم پہ لطفے تمام مزام میری جان مدینہ دل کا چین مدینہ میری جان مدینہ دل کا چین مدینہ آنکھوں کا تارا مدینہ سب کا نظارہ مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ در نبی پر یہ عمر بیتے غم پہ لطفے تمام مزام در نبی پر بیتے غم پہ لطفے تمام مزام مدینے والے مقامی ان کے در پر قیام مزام نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز تو نماز ایسی امام تو امام ایسا وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین کرام آئیے ہم اور آپ سے مل کر آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیت پناہ میں محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
सय्यदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हम और आप बाखूबी जानते हैं कि हमारे शहर बीकानेर की एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती है जो तारुफ का मोहताज नहीं थी, आज हमारे और आपके दरमियान में वो नहीं है। उन्हीं के निस्बत से ये आज चहलम की फातिहा के मौके पर ये हसीन प्रोग्राम जो आप हम देख रहे हैं ये रखा गया है। हमारे शहर की मुअज़्ज़ज़ हस्ती हज़रत मौलाना अलहाज शेख काजी मोहम्मद मुश्ताक साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे और आपके दरमियान गुजारी। ये प्रशासन, ये बीकानेर शहर का संघ जानता है कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और उनके दरमियान गुजारी और वो उनसियत और मोहब्बत और इत्तेफाक का पैगाम जिन्होंने सबको दिया, वो मिलनसारी, वो सब चीज़ को साथ में लेकर और उन्होंने अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और इस शहर को मौलाना मकबूल अहमद साहब, हम और आप उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको ग़रीक़ रहमत ता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत ता फरमाए, सब लोग का यहाँ इकट्ठा होना कबूल फरमाए, सब लोग उनके लिए दुआ खैर करें, हमेशा अपनी दुआओं में उनको याद रखें और उन्होंने जो दिन की खिदमत की, दिन के लिए जो काम किया, उस काम को हमेशा के लिए याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फयाज़ अहमद साहब जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना फयाज़ अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा मौलाना। नारे तकबीर, नारे। और काजी की ज़रूरत और अहमियत इस दौर में फ़ी ज़माना कितनी हमारे लिए ज़रूरी है, इसको समझना और एक काजी की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, दारुल क़ज़ा की ज़िम्मेदारियाँ, उसकी ज़रूरत क्या है, इस चीज़ का हमें एहसास करना चाहिए। चूँकि वक्त बहुत कम है, मैं इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता था। हमारे बीच में बड़ी शख्सियत मौजूद है, मैं गुजारिश कराना मगर ये नहीं है। काजी की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर ये बात कही जाए कि दारुल क़ज़ा एक मुतवाज़ी अदालत ना सही तो कम से कम एक पार्ट टाइम अदालत तो होती है, जैसे फैमिली कोर्ट होता है या लोक अदालत होती है, इसकी अपने आप में हमारे संविधान में बड़ी अहमियत है। तो दारुल क़ज़ा भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गुजारिश करूँगा हाफ़िज़ फरमान साहब से भी और शहर के ज़िम्मेदारान से इस दारुल क़ज़ा को अपडेट किया जाए, हमारे शहर और मुसलमानों की ज़रूरतों के हिसाब से दारुल क़ज़ा को चलाया जाए, ताकि वाकई महसूस हो कि दारुल क़ज़ा बीकानेर में मौजूद है। देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे आप हज़रात को पता है कितने सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, 4 करोड़ से ऊपर है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज बाहर आके पब्लिक की अदालत में रोए थे कि हमारी अदालत में इतने बड़े मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनकी जो है वो जांच के लिए, उनके फैसले के लिए 200-300 सदियां लग जाएं। 4 करोड़ मुकदमे अदालत में मौजूद है जिनका फैसला नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में दारुल क़ज़ा के ज़रिए कुछ मसाइल का हल हो और उसके ज़रिए फैसले किए जाएं तो मैं समझता हूँ कुछ बोझ जो है वो अदालत का हल्का हो जाएगा और इस तरीके से हम मुल्क के लिए एक दारुल क़ज़ा के ज़रिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ गुजारूँगा हाफ़िज़ फरमान साहब चूँकि शहर की ज़िम्मेदार शख्सियत है और भी उलमाए किराम से तंजीम आइम्मा के अफराद मौजूद हैं, शहर बीकानेर की बड़ी शख्सियत मौजूद है। मेरी गुजारिश रहेगी कि दारुल क़ज़ा अपग्रेड होना चाहिए और दारुल क़ज़ा में जो शरई फैसले होने चाहिए, अवाम की जो मसाइल जो इनका ताल्लुक दारुल क़ज़ा से है वो दीगर कोर्टों में भटकने के बजाय मैं समझता हूँ कि दारुल क़ज़ा के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए तो ठीक है। इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, मैं गुजारिश करूँगा हमारे आने वाले खुतबा से वो इस पर तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम महज रिवायती प्रोग्राम ना रहे, बल्कि एक काम का प्रोग्राम बने और इसके ज़रिए हमारे शहर बीकानेर को, बल्कि शहर बीकानेर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में आज के प्रोग्राम का अच्छा संदेश जाना चाहिए। दारुल क़ज़ा की अहमियत, उसकी हिफाज़त हर ज़ी शऊर समझता है और मेरे ख्याल से हमारे दारुल मिसाकिया में दारुल क़ज़ा कायम है। वहाँ मुफ्तियान किराम का पूरा बोर्ड हमारे उस्ताद मोहतरमा तशरीफ़ फरमा है। बाज़ाब्ता वहाँ मसाइल के फैसले होते हैं। क़िबला मुफ्ती आज़म राजस्थान ने उसे कायम फरमाया था। मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला हमारे उस्ताद, हज़रत मुफ्ती फैयाज़ अहमद साहब क़िबला, मुफ्ती आलमगीर साहब क़िबला, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम उस दारुल क़ज़ा में बहैसियत काजी के, बहैसियत मुफ्ती काम करते हैं और बड़े बड़े फैसले में सुलझाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे राजस्थान के। तो मैं चाहता हूँ छोटी सतह पर से ही बीकानेर शहर है, पूरा संभाग है बीकानेर के तहत, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इस तरीके से हो ताकि मुसलमान अपने जो मखसूस मसाइल हैं जो पर्सनल लॉ के तहत आते हैं उनके लिए कम से कम वो
عدالتوں میں بھٹکنے کے بجائے دارالقضاء کی طرف رخ کریں تاکہ کم سے کم شرعی رہنمائی ان کو مل سکے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم صحیح معنوں میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ابھی نہ صرف تعاون کا اعلان کرتا ہوں بلکہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے میں اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ تمام مسائل انتہا اور ضروری ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بیٹھا جائے گا اور اس پر گفتگو کی جائے گی، فیصلے لیے جائیں گے۔ اب میں بلا تاخیر اس سے پہلے کہ مہمان آنے خصوصی آپ کو خطاب فرمائیں، اس سے پہلے سب سے پہلے میں ہمارے شہر کے معنیٰ شخصیت نعت خواں اور بلبلے راجستھان بلکہ ہندوستان کے تین شخصیت جن سے آپ واقف ہیں، حافظ القاری نوشاد احمد صاحب کی بلا سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت مصطفیٰ علیہ السلام سے آپ کو محسوس فرمائیں۔ سلام علیک یا حبیب یا حبیب اللہ۔ حضور مفتی آصف اللہ علیہ علماء کا اٹھا ہوا کلام محبتوں کے ساتھ میں سماعت کریں۔ بہار جان فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، ستمکاروں خطا کاروں جفاکاروں گنہگاروں، ستمکاروں خطا کاروں سیاکاروں گنہگاروں، ہمارے دامن
ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ سبحان اللہ میں دوبارہ سہمت سنوں گا۔ اس سے پہلے ہمارے بیچ میں مفتی اشفاق اللہ، ہاں تو میں درخواست کروں گا حافظ صاحب قبلہ سے کہ وہ ایک نعت مقدس اور ہمارے کانوں کی سماعت تک پہنچائیں۔ نہیں ہم وہاں گیا جو کرم ہے شہ بدہا تیرا، پورا مجمع کہے وہاں گیا جو کرم ہے شہ بدہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقتے کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نظر عشاق نبی میں ہے میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے تو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب، بولو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی اور جوانی کے گزارے مہوسال، اب بڑھاپے میں خدا را
نصیرات مگر فکر رضا کی توسیع عباس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقت عالم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو عرش کا زینہ نہیں ملا، سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹائی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا۔ ابھی آپ بلبل مدینہ ثنا خان مصطفیٰ حافظ نوشاد احمد صاحب سے قلوب کو منور کرنے والی نعت مقدس سماعت فرما رہے تھے۔ چونکہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں معافی کا خواستگار ہوں، اور بلوانا بہت چاہتا تھا لیکن وقت کی نزاکت یا وقت کی قلت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں مہمانان اسٹیج میں خصوصی طور پر ہمارے مقررین حضرات، جن کی بفضل تعالیٰ پسند کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اسی سلسلے کی کڑی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میرے بہت عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب شیرانی آباد، جو ایک عظیم اپنے وقت کے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، اور قوم کی رہنمائی کے لیے جنہوں نے اپنا خون پسینہ کر رکھا ہے، میں درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں، اور خصوصی طور پر جس جانب ہمارے مفتی جمیل صاحب نے ارشاد فرمایا اور کچھ اشاریہ دیا ہے، انتہائی ضرورت ہے، اور یہ میرے دل کی بات انہوں نے فرما دی، اور میرے دل کی بات نہیں بلکہ پوری قوم کی بات۔ اس لیے میں درخواست گزار ہوں مولانا محمد حنیف صاحب اللہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ علامہ محمد حنیف صاحب قبلہ شیرانی آباد۔ الفاتحہ الی روح النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وحزبہ مبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ ومظہر لطفہ وقاسم رزقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق وبلغ رسولہ النبی الامین المطیر الکریم۔
وبلغنا والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، اور موت سے کس کو رسوگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آئیے آپ ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ عالم ما کان و ما یکون دانائے غیوب جناب روحی فدا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بعظمت پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وحزبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ منبر نور پر جلوہ افروز ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالمالک صاحب قبلہ مصباحی، فخر صحافت، برادر طریقت، فخر رضویت حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قبلہ، اور برادر گرامی مرتبہ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب، اور سرزمین بیکانیر کے اسٹیج پر تمام جملہ ائمہ کرام و علماء اعظام۔ جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ مقدس مجلس ببرکت ہمارے آپ کے درمیان میں رہنے والے حضرت قاضی حاجی مشتاق مصعب قبلہ علیہ رحمہ کی ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ قاضی مشتاق مصعب شہر بیکانیر کے ایک مقدس شخصیت تھے، اخلاق و کردار میں اپنی مثال آپ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ نہایت سادگی کے ساتھ کے اندر جیسا بھی ان کا علم و عمل تھا اس کے مطابق ماشاءاللہ دین و سنت کی خدمت انجام دی، اور آج وہ اخلاق مند شخصیت آپ کے ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے سامنے وابستہ ہیں۔ ہماری بستی میں شرانی آباد میں کئی مرتبہ قاضی صاحب مرحوم کی تشریف آوری ہوتی تھی تو بیکانیر کے مسائل پر، بیکانیر کی سنیت کے حوالے سے، بیکانیر کی یہ جو ائمہ کرام کی یہاں تنظیم بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور بیکانیر کے دینی ماحول پر اکثر حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نے دینی شعور کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ہمیشہ علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہ کر کے انشاءاللہ تعالی اس شہر کی خدمت انجام دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی، کیونکہ ہم نے قاضی صاحب کے اندر یہ بات پائی کہ ماشاءاللہ باہمی مشوروں کے ساتھ بھی کام کیا کرتے تھے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں کہ دینی اور ملی معاملے میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمیشہ شہر بیکانیر کے جو مقتدر علماء کرام ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ یہ شہر راجستھان کا ایک ایسا منفرد شہر ہے کہ جس میں مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کی بڑی کثیر تعداد ہے، اور آج پورے راجستھان میں بیکانیر کے شہر کی، یہاں کی سنیت کی، یہاں کے لوگوں کی نمازوں کی پابندی کی، اور یہاں کے لوگوں کی دینی بہاروں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب جو ہمیشہ علماء کرام سے، دیکھیے آدمی کام سے بڑا بنتا ہے، اور آدمی اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے جب مشورہ کر کے ان کے رائے کے مطابق وہ کوئی کام کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام کبھی بھی جو ہے نامکمل نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ مکمل رہتا ہے۔ اس لیے ہم حافظ شاہ نواز صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ بیکانیر کی زمین پر ایک سے اچھے عالم ہیں، یہاں دینی ادارے ہیں، یہاں مسلک اہل سنت جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے قلعے ہیں،
اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اور سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں دینداری کو اور اس کے علاوہ شریعت کی پاسداری، شریعت کی پابندی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس لیے ہم ہمارے عزیز کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے والد مرحوم قاضی مشتاق صاحب قبلہ کی روح کو تمانیت جبھی پہنچے گی کہ جب آپ ان کے مشن پر اور ان کی خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ علماء کرام سے، اور ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دینی مطالعے کا بھی ذوق کو آگے بڑھائیں، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گہوارے تک۔ اس لیے ہمیں اگر آج کے دور میں، کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی آدمی کو دینی تعلیم کے معاملے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور جو آدمی جتنا جھک کر انکساری عاجزی کے ساتھ میں علماء کرام سے وابستہ رہتا ہے تو یقیناً جو ہے اس کو ضرور کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے ہمارے حافظ فرمان صاحب سے ہماری پہلی ملاقات سن 2019 میں بغداد پاک میں ہوئی، اور ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے قاضی صاحب سے بھی ہماری بات چیت کروائی، اور ماشاءاللہ یہ بھی شہر بیکانیر کے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام جو ہیں اس شہر کی جان ہے، اس شہر کی آن ہے، اس شہر کی بان ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ سے، سنی تبلیغی جماعت شرانہ آباد کے جو ہے میں اس کے پلیٹ فارم سے، اس کے بیان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم مل کر کے دین و سنیت کی اس کاروان کو بیکانیر میں آگے بڑھائیں۔ اگر اتحاد ہو، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہی تو فرمایا کرتے تھے کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ حافظ ملت کے اس جملے میں اتنی جامعیت ہے اور اتنا اس میں گہرا پن ہے کہ اگر صحیح معلوم ہے، اگر ہم اس پر ذرا غور کریں، اور خاص طور پر اگر کسی بھی شہر کے علماء کرام اگر ایک اسٹیج پر ایک آواز کے ساتھ میں کوئی آواز کو اگر بلند کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ علماء کی بات کو کوئی رد کر سکے۔ اس لیے میں تمام ائمہ کرام، ہمارے تمام علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شہر بیکانیر کی سنیت جس طرح آج تابندہ اور زندہ ہے، اس کارواں کو سب کو مل جل کر کے اس کو جو ہے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے مرحوم قاضی صاحب کی روح کو خوب جنت الفردوس کے اعلیٰ بہانے عطا فرمائے، اور آپ کو جانتے ہیں کہ یہ مجلس تعزیت ہے، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور زندوں کی دعائیں مردوں کے بڑی کام آتی ہیں، اور انتقال کے بعد میں کسی سے بھی سب سے بڑی جو ہمدردی کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرحوم قاضی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ بھی اجتماعی دعا بھی ہوگی، فاتحہ خوانی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت جل وعلا من والوں کی بارگاہ پاک میں عریضہ ہے کہ پروردگار عالم مرحوم قاضی مشتاق صاحب قبلہ کو خوب کروڑ جنت عطا فرمائے، اور انہیں غریق رحمت فرمائے، اور ان کے فرزند دلبند حافظ شاہ نواز صاحب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی بنائے۔ اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے علامہ مولانا حنیف احمد صاحب وہ انتہائی گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہیں ہمارے درمیان۔ اس محفل کی زینت جناب گمان سنگھ جی راج پروہت اور الحاج مقصود احمد صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اس بزم میں خاص طور سے اسٹیج پر جناب صاحب امام جامع مسجد بیکانیر، جو عظیم البطور شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الخاندان سے بھی تعلق رکھنے والے شخصیات ہیں، ہمیں فخر ہے، کوئی چراغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بلا تاخیر بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک چند مصروں کے ساتھ کہ خیال شام نہ اندازہ سحر لاؤ، خیال شام نہ اندازہ سحر لاؤ، چراغ شمس نہ تابانی قمر لاؤ، جو دیکھ مولانا قبلہ حضرت علامہ مقبول احمد صاحب مصباحی، اور مصباح کے معنی بہت عظیم ہے، اگر میں بتاؤں گا آپ کو
یہ مصباحی وہ دارالعلوم ہے کہ جس نے ہندوستان، بیرون ہندوستان، یہاں تک کہ ارجنٹائنا تک، آسٹریلیا تک، انگلینڈ تک، کینیڈا میں اس کے تمام فارغین موجود ہیں۔ تو آج جو سنی حنفی جامع مسجد بامبے سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہاں قدم رجع فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے، میں درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلامی بلاغت حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم داتا و آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود۔ قاضی صاحب کا، ہمارے مرحوم قاضی صاحب کا پوتا مدثر، جو ایک ابھی کلی بھی نہیں ہے بلکہ گنچا اور کلی ہے، وہ دو شعر پڑھنا چاہتا ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہم مائک اس کو دیں اور اس کے کلام کو سنیں۔ میاں مدثر۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری سے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے، سواد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رہبر قوم و ملت کے ماہ طیبہ جیسا ایک جریدہ جو ان کے مدعے کی حیثیت سے نکلتا ہے، اس میں عالمی شہرت کے مسائل ہی نہیں بلکہ فقہی مسائل، دینی خوشی ہے اور مسرت ہے ہمیں، اور انتہائی فخر کی بات ہے کہ آج ہماری اس بس میں دستار بندی کی بحیثیت مہمان خصوصی اور خاص مقرر کی حیثیت سے مولانا فیاض احمد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطابت سے ہم کو، ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، اور خصوصی طور پر ایک قضا کے کیا پہلو ہو سکتے ہیں شریعت مطہرہ کے تعلق سے ان پر بھی روشنی ڈالیں۔ جناب قبلہ علامہ فیاض احمد صاحب جودھ پور۔ دیکھیے جو حضرات بھی پیچھے کھڑے ہوئے ان سے میری معتبانہ گزارش ہے، چھوڑ کر گزارش کرتا ہوں، اہل سنت